إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في مقام آخر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري. محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے. بعدہ صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و صحاب پر. حاضرین، قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے. اس عظیم کتاب جیسی کوئی کتاب اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے گزری ہوئی کسی امت پر نہیں نازل کی. اس امت کی فضیلت میں، اس کے ممتاز ہونے میں قرآن مجید اس امت کو ملنا بھی شامل ہے. قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں. قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے پہنچانا، ایسے بہت سارے حقوق قرآن مجید کے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کر رکھے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام. ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، اگر سامنے والا جو گفتگو کر رہا ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس سے گفتگو کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں گفتگو کریں گے. قرآن مجید ہم سے گفتگو کرتا ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے جس کلام کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب، ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے. لیکن افسوس کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے آج کے زمانے میں بالخصوص بہت سارے وسائل. آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننے والے وسائل موجود ہے کہ سن کے سمجھ سکتے ہیں. ہر زبان میں اس کے ترجمے اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ان تراجم کی، آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت 103 نمبر کی سورت، جو چھوٹی سی 3 آیتوں پر 2 لائن کی
30वें पारे के अंदर मौजूद एक छोटी सी सूरत है सूरतुल असर। सूरतुल असर की तालीमात पर हम गुफ्तगू करना चाहते। सूरतुल असर पर गुफ्तगू करने से पहले सूरतुल असर पर क्यों गुफ्तगू करना चाहता हूं मैं, ये समझ लेना जरूरी है। और इसके दो बातें, एक इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-मुअज्जमुल औसत में नक्ल किया है, कान रजुलान मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ल तक़या, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से दो लोग, दो सहाबी मुलाकात करते, लम यतफर्रका इल्ला अला अन यक़रा अहदुहुमा अलल आखर सूरतुल असर इला आखिरिह। मुलाकात होती तो जब तक वो जुदा नहीं होते, यहां तक कि उनमें से एक दूसरे को सूरतुल असर इब्तिदा से आखिर तक सुना नहीं देता, उनमें से एक दूसरे को सुनाता। सुम्मा युसल्लिमु अहदुहुमा अलल आखर, फिर एक दूसरे को सलाम करते और जुदा हो जाते। हर मुलाकात पर दो सहाबी जब मिलते तो ये अमल करते। क्यों करते? पूरा कुरान मजीद अहम है, पूरा कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, लेकिन सूरतुल असर वो पढ़कर सुनाते एक दूसरे को, ताकि उसमें मौजूद तालीमात को अपनी निगाह के सामने रखें। क्या तालीमात है वो अभी आपके सामने आई। सूरतुल असर के ताल्लुक से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल, लौ मा अंज़लल्लाहु अला खल्क़ि हुज्जतन इल्ला हाज़िही सूरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर दलील कुछ नहीं नाजिल करता, पूरा कुरान नाजिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से। तो इमाम शाफी कह रहे हैं कि पूरा कुरान नाजिल ना करता, हदीसें ना होती, इल्ला हाज़िही सूरत, सिर्फ यही एक छोटी सी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल कर देता, लकफ़तहुम, तो ये छोटी सी सूरत तमाम जिन्न और इंस की हिदायत के लिए काफी है। हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका, सारी चीजें कह रहे हैं कि सूरत के अंदर मौजूद है, किसी और चीज की जरूरत है। पूरी जिंदगी का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा इस सूरत के अंदर मौजूद है। इस सूरत के नुज़ूल के ताल्लुक से भी एक बड़ा लतीफ वाक़या मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं, जैसा कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो जिक्र किया। जिक्र करते हैं कि अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफ़दा अला मुसैलिमतिल कज़्ज़ाब लअनहुल्लाह। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके इस्लाम लाने के बाद का वाक़या। कहते हैं, और ये ज्यादा सही है कि उनके इस्लाम लाने के बाद का वाक़या। कहते हैं कि अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन का वाली गवर्नर बनाकर भेजा। जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब का इलाका था, अल्लाह की उस पर लानत। चुनांचे मुसैलिमा कज़्ज़ाब के पास अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं। फ़क़ाल लहु मुसैलिमा, मुसैलिमा कज़्ज़ाब उनसे कहता है, या अम्र माज़ा उन्ज़िला अला साहिबिकुम फ़ी हाज़िहिल मुद्दा, इस बीच में ये जो वक्त है, इस वक्त में तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या कुछ नाजिल हुआ? अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लक़द उन्ज़िला अलैहि सूरतुन वजीज़तुन बलीग़ा, कि इस बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मुख्तसर सी, छोटी सी, बलागत से भरपूर सूरत नाजिल हुई है। पूछता हुआ माँ ही, वो क्या? तो अम्र बिन आस पढ़कर सुनाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फफक्कर मुसैलिमतु हुनैहतन, मुसैलिमा सुनता है और थोड़ी देर गौर व फिक्र करने लगता है। फ़क़ाल सुम्मा क़ाल, फिर कहता है, या अम्र वक़द उन्ज़िला अलैया मिस्लुहा, मुझ पर भी ऐसी ही एक सूरत नाजिल हुई। अम्र कहते वमा हुआ, वो क्या है? तो पढ़कर सुनाता है, या वब्र या वब्र। वब्र कहते हैं बिल्ली जैसा एक छोटा सा जानवर जिसके कान बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली जैसा छोटा सा जानवर, कान बड़े बड़े होते हैं। चूंकि मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने अपने नबी होने का झूठा दावा किया था कि मैं भी नबी हूं, जैसे मोहम्मद नबी है, मैं भी नबी हूं, अल्लाह ने मुझे भी नबी बनाकर भेजा है, मेरे ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाजिल करता है। तो वो जो है कह रहा कि मुझ पर भी ऐसी एक सूरत नाजिल हुई, और वो ये है, या वब्र या वब्र, ऐ वब्र ऐ वब्र, इन्नमा अंति उज़ुनानी व सद्र, कि तू सिर्फ कान और सीना, कान बड़े बड़े होते हैं तो कान का जिक्र कर दिया, और सीना है तो उसका जिक्र कर दिया। वसाइरु के हफ्ज़ नक़्ज़, और बकिया तेरा हिस्सा उछल कूद, छोटा सा जानवर उछलता कूदता रहता है तो उस चीज का जिक्र, कोई माना मतलब नहीं। लेकिन जो सूरत वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र,
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے پڑھ کر سنائی اسی وزن پر انما انت اذنان و صدر، اپنی طرف سے گڑھ کے بنا رہا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا چیلنج کیا. جب قرآن کا نزول ہوا نبی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کسی نے کہا یہ جادو کا کلام، جادوگر کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ کاہن غیب بتانے والے کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ پچھلوں کا کلام ہے، کسی نے کہا ایسا ہے ویسا. اللہ رب العالمین نے سارے عرب کو، عربی غیر عربی کو عجمی کہتے، عجمی کا لفظی معنی گونگا، وہ اپنی زبان ہی کو سب سے اہم زبان قرار دیتے تو گونگا کہتے تھے دوسروں کو. اللہ رب العالمین نے اور کہا کہ یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں، ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کہ جاؤ سارے جنوں انس کو اپنا ساتھی بنا لو، مددگار بنا لو، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، لے آؤ اس جیسا قرآن. نہیں کر سکے. بعشر سور، اللہ رب العالمین 10 صورتیں لانے کے لیے کہا کہ لاؤ 10 صورتیں لا کر دکھا دو. بسورہ ایک صورت لانے کے لیے کہا کہ ایک صورت قرآن جیسی لا کر دکھا دو. جب وہ بھی نہیں کر سکے تو ایک ٹکڑا لانے کے لیے کہا کہ ایک ٹکڑا لا کر دکھا. اللہ کا چیلنج، قرآن کا چیلنج قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین صاف صاف کہہ دیا. تو یہ جو ہے کوشش کر رہا ہے اور جیسا ہے سنا رہا، یا وبر یا وبر، اور سنانے کے بعد کہتا ہے یا عمر کیف ترى یا عمر، کہ عمرو بن عاص میں نے سنایا تم کو کیسا لگا، کیسا محسوس کر رہے ہو. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لتعلم واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب. عمرو بن عاص کہہ رہے اللہ کی قسم تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو ان کے کفر کے زمانے کی بات لیں کہ کفر کے زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی تو ایک کافر بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ سنتے تھے کہ نبی جو کلام پڑھ کر سناتے تھے مکہ والوں کو وہ سنتے تھے اور انہوں نے سن کر معلوم کر لیا کہ نبی محمد جو پڑھ کر کلام سناتے اور یہ جو جھوٹا کلام سنا رہا دونوں میں تو بہت فرق ہے. ایک عام انسان کافر انسان بھی کہہ رہا، اور اگر ان کے اسلام لانے کے زمانے کا مراد لیں جو کہ زیادہ راجے یہی ہے تو بھی ایک عام مسلمان آج کے زمانے میں بھی قرآن سے اگر اس کو شغف ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی غیر قرآن کے علاوہ کچھ اور عربی زبان میں پڑھ کر سنایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا، وہ بھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہے گا یہ قرآن تو نہیں لگ رہا. ایک مسلمان کے اندر بھی اتنی تاثیر قرآن نے پیدا کر رکھی، یہ قرآن کا اعجاز. اب آتے ہیں اصل صورت کی طرف. اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کھائی. قسم ہے، قسم کے تعلق سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے جس کی چاہے قسم کھائے. اللہ کو اختیار. قرآن مجید میں احادیث کے اندر آپ کو بے شمار چیزوں کی ملے گی. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، دیگر چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے. اللہ خالق ہے، اس کو اختیار ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. لیکن بندوں کے لیے ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کی، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کی کھائے یا چپ رہے. قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی کھائے یا خاموش رہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. غیر اللہ کی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک وفی روایت فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی. جیسے ہمارے سماج میں کوئی جو ہے بچے کی قسم کھاتا، کوئی اپنی جان کی قسم کھاتا ہے، کوئی اماں کی قسم کھا رہا، کوئی دھندے کی قسم کھا رہا. لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ عمل کر رہے، جبکہ یہ عمل غیر اللہ کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فقد کفر فقد اشرک، اس نے شرک کیا. وہ بھی روایت میں اور ایک بات میں فقد کفر و شرک، اس نے کفر کیا، شرک کیا، کفر و شرک قرار دیا غیر اللہ کی قسم کھانا. گرچہ یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں، مخرج من الملہ نہیں، دین سے نکالنے والا شرک نہیں، لیکن شرک اصغری بقیہ تمام گناہوں سے بڑا ہوتا ہے. ہم اس کے نام پر نہ جائیں کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. بقیہ تمام گناہوں سے یہ گناہ بڑا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا، کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا مجھے گوارا ہے بنسبت غیر اللہ کی سچی قسم کھانے کی. دو چیزیں، دو میں سے ایک کرنا، ایک ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا اور دوسرا ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانا. آدمی مجبور ہے کہ دو میں سے ایک کرنا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں یہ کھا لوں گا اللہ کی جھوٹی قسم،
لیکن غیر اللہ کی میں سچی قسم بھی کھانے کو تیار نہیں. کیوں؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے میں صرف جھوٹ بولنے کا گناہ ہے, جھوٹ بولنے کا, جھوٹ بھی کبیرہ گناہ, لیکن غیر اللہ کی سچی قسم کھانے میں شرک ہے, شرک کا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑی نیکی توحید اور سب سے بڑا گناہ جرم جو ہے وہ شرک ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ گوارا کر سکتا ہوں اگر دونوں کو مقابلے میں رکھ کر پیش کیا جائے, تو اتنا بڑا گناہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرار دیا. تو اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے بچنے کی ضرورت ہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے لغو. لغو یعنی بیکار. جیسے آپ عرب جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا, جیسے ہمارے یہاں تکیہ کلام ہوتا ہے, کسی علاقے کے اندر کوئی لفظ ارے میاں ہر ایک کی زبان پہ اس طرح رہتا ہے, ایسے وہاں گفتگو کرتے کرتے بات پہ باللہ تاللہ واللہ نکلتا رہتا ہے. مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا, مقصد چونکہ تکیہ کلام ہے, زبان زد ہے وہ لفظ, اس لیے وہ نکلتا رہتا ہے. ایسی قسم لغو یعنی بیکار ہے, اس پر کوئی پکڑ نہیں, کوئی مؤاخذہ نہیں. قسم کی دوسری قسم جو ہے وہ غموس. غموس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ڈبو دینا, جھوٹی قسم. آدمی قسم کھانے کی نیت سے قسم کھاتا ہے اور جھوٹی کھاتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو دھوکہ اور فریب دینا, کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو سامنے والا اعتبار کر لے گا, اور اس کا مقصد ہوتا ہے دھوکہ دینا. یہ غموس ہے اور یہ کبیرہ گناہ, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس سے توبہ ضروری. تیسری قسم جو ہے منعقدہ. تیسری قسم کہ آدمی قسم کھاتا ہے قسم کی نیت سے, تاکید اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے, اور ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری. اگر پورا نہیں کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, تو کفارہ دینا ہوگا. فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ. سورہ مائدہ کے اندر یہ کفارہ ذکر ہے کہ یہ کفارہ دینا ہوگا. اگر یہ نہیں کر سکتے فمن لم یجد فصیام 3 ایام, تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول فی التفسیر میں قسم کے 2 فائدے ذکر کیے. لکھتے ہیں للقسم فائدتان, کہ قسم کھانے کے 2 فائدے. پہلا فائدہ بیان عظمت المقسم بہ, جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کا بیان. ہمارے سماج میں جو قسم کھاتے ہیں کہ میری جان کی قسم, بیٹے کی قسم, تو وہ بیٹا ان کے نزدیک عظیم ہوتا ہے. جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں, کھانے والے کے نزدیک بھی, اور سامنے جس کے سامنے کھا رہے ہیں, جس کے لیے کھا رہے ہیں, اس کے نزدیک بھی اس چیز کی عظمت ہوتی ہے. یہاں معاملہ عظمت کا ہے. چونکہ معاملہ عظمت کا ہے اور اللہ کی ذات سے عظیم ذات کوئی نہیں ہے, اس لیے عظمت کے مقام پر صرف اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی. تو جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت کا بیان. اللہ نے قسم کا والعصر, زمانے کی قسم, یعنی زمانے کی اہمیت ہے, زمانے کا مقام و مرتبہ ہے, زمانہ عظیم ہے, اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے, اور اس سے کسی کا انکار نہیں ہے. جب کسی کی فلائٹ کچھ منٹ کی لیٹ سے چھوٹ جائے, ٹرین چھوٹ جائے, کروڑوں کا ٹینڈر کچھ منٹ کی تاخیر کی وجہ سے چھوٹ جائے, تو وقت کی اہمیت سمجھ میں آتی. عربی میں کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک, کہ وقت جو ہے تلوار ہے, آپ نہیں کاٹیں گے تو وقت آپ کو کاٹ دے گا, نہیں گزر جائے گا, آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. بعض مفسرین نے والعصر سے نماز عصر مراد لی. والعصر, نماز عصر کی قسم, اور نماز عصر کی اہمیت ہے, اس سے کسی کا انکار نہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں کی حفاظت کرو. اس میں عصر کی نماز بھی آ گئی, لیکن پھر کرو والصلاۃ الوسطی, بطور خاص عصر کی نماز کی حفاظت کرو, کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. بخاری کی ایک روایت من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, جس نے عصر کی نماز چھوڑی کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پڑھی نہیں. محدثین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ غیر وقت پڑھی, وقت نکلنے کے بعد پڑھی, ہماری طرح چھوڑ دی نہیں, پڑھی لیکن غیر وقت میں پڑھی, تو اللہ کے رسول نے فقد حبط عمله, اس کا عمل ضائع اور برباد ہو گیا. تو عصر کی نماز اہم ہے. اور دوسرا فائدہ ذکر کرتے ہیں بیان و اہمیت المقسم علیہ, جس بات پر قسم کھائی جا رہی اس کی اہمیت کا بیان. آدمی ہر بات پر قسم نہیں کھاتا. اللہ رب العالمین قرآن کریم بھرا پڑا, لیکن ہر بات پہ اللہ رب العالمین نے قسم نہیں کھائی, کہیں کچھ جگہوں پر قسم کھائی. اس کا مطلب اللہ کی وہ بات مزید اہمیت کی حامل ہے. عربی زبان میں اس کو قسم اور جواب قسم کہتے ہیں, کہ قسم ہے اور کس بات پر قسم کھائی گئی اس کو جواب قسم کہتے ہیں. اور جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان سراسر گھاٹے اور نقصان,
انسان سراسر گھاٹے اور نقصان میں. کیوں؟ دنیا کے اندر انسان محنت کر رہا پوری زندگی محنت میں گزار دے رہا. اگر اس نے اپنی اس زندگی کو اللہ کے بتلائے ہوئے نسخے کے مطابق نہیں گزاری تو نقصان میں دنیا میں بھی رہا اور آخرت میں نقصان اٹھانا ہی ہے اس کو. تو اس طور پر سراسر نقصان میں. اور انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ نقصان میں رہنا نہیں چاہتا. ہم سب بخوبی جانتے کہ نقصان نہیں اٹھانا چاہتا کوئی انسان, لہذا اس نقصان سے بچنا چاہتا ہے. اب بچنا ہے تو بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ دیا. ڈاکٹر ایک نسخہ دیکھتا ہے, اس میں کئی گولیاں رہتی ہیں. اللہ رب العالمین نے بھی ایک نسخہ ہم کو دیا. اس نسخے کے اندر 4 ٹیبلٹ ہیں. چاروں ٹیبلٹ کھائیں گے تب جا کر وہ بیماری ٹھیک ہوگی, وہ نقصان دور ہوگا, ورنہ 1-2 سے کام نہیں چلنے والا. 1-2 سے کام نہیں چلنے والا. اور یہ پوری زندگی کا اور پورے دین کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین نے آگے نسخہ بتلایا کہ نقصان سے بچنا ہے الا الذین آمنوا. تو نسخے کی پہلی دوا, پہلا ٹیبلٹ کیا؟ ایمان لانا. نسخے کی پہلی ٹیبلٹ, پہلی دوا ایمان لانا. ایمان لانا کیا کہتے ہیں؟ قول باللسان, زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے کہنا, لیکن صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا. ایمان کی تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے قول باللسان و تصدیق بالجنان, دل سے تصدیق و اقرار یقین کرنا, وعمل بالارکان, اور عمل لانا, عمل میں بھی لانا. ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا لازم. آدمی چاہے کہ زبان سے ادا کر دو کافی ہو جائے. اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون. کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ قالت الاعراب آمنا, دیہات والوں نے کہا ہم ایمان لائے. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا, نبی کہہ دی لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کر دیا. غزوہ بدر کے بعد منافقین سرنڈر کر دیتے ہیں, اندر سے کافر ہیں لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں ہم بھی مومن, کیونکہ انہوں نے دیکھا 313 نے 1000 کو مار بھگایا تو ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے. جب فوج جنگ جیت کر مدینہ پہنچتی ہے تو یہ جو ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ, ہم ایمان لے. اور کافروں کے پاس جاتے تو کہہ رہے ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں, تو سرنڈر کر دیا. اللہ نے بھی کہا کہ نہیں ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے, صرف زبان سے تم ایمان کی بات کر رہے. تو زبان سے ایمان لانا کافی نہیں. اور پورے قرآن و سنت کے اندر آپ کہیں بھی دیکھ لیں, کہیں نہیں کہا گیا کہ بندہ زبان سے کہہ دے کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اس کو نجات مل جائے گی, وہ کامیاب ہو جائے گا, ایسا کہیں نہیں. ہر جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا, جیسے اسی صورت میں الا الذین آمنوا, نسخے کی دوسری دوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا تھا. ایمان لانے میں نیک عمل شامل ہے, وعمل بالارکان ایمان کی تعریف میں داخل ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کے پیش نظر وعمل الصالحات کا, نیک عمل کرنے کا ذکر الگ سے ذکر کیا, کیونکہ بغیر عمل کے آدمی صرف ایمان سے نجات نہیں پا سکتا. آدمی زبان سے کہہ دے اس کے بعد کچھ نہ کرے تو ایسے کامیابی نہیں ملنے والی. اس آیت میں اس بات کا ذکر. تو نسخے کی دوسری ٹیبلٹ وعمل الصالحات, یہ عمل کرنا, نیک اعمال کرنا. تیسری وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرنا, حق کی تبلیغ کرنا. پورا کتاب و سنت حق. آپ کو کتاب و سنت کی جس بات کا علم ہو جائے, قرآن کی جس آیت کا مفہوم آپ کو معلوم ہو جائے, جس حدیث کا معنی مطلب آپ کو معلوم ہو جائے, آپ اس کی تبلیغ کیجیے. جہاں تک آپ کا دائرہ ہے عمل, جہاں آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے بھائی, اپنے بہن, امی ابو, گھر کے اندر, گھر کے لوگوں کے بیچ میں آپ کا دائرہ کار کیا ہے, وہاں تک آپ کو کام کرنا ہے. وتواصوا بالحق, عمل تبلیغ کا کام. پورا کتاب و سنت حق, جو معلوم ہو, جس اعتبار سے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز کی جا رہی, کوئی ایسا عمل جو کتاب و سنت آپ کی معلومات کے حساب سے وہ خلاف ہے, آپ اس کو روکیے اپنی حد تک. جیسی طاقت اللہ رب العالمین نے دے رکھی اس اعتبار سے آپ روکنے کی کوشش کیجیے. ہر کوئی ذمہ دار, ایسا نہیں کہ علماء کے پاس ہی ذمہ داری. آپ اپنے گھر میں تو ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں, گھر کے سرپرست ہیں, گھر کی بیٹی, بہو, گھر کی عورتیں, گھر کے بچے کیا غلط کر رہے ہیں, شریعت کی خلاف ورزی کہاں تک کر رہے ہیں, آپ وہاں تو روک سکتے ہیں. تو وتواصوا بالحق, تیسری دوا جو ہے وہ حق کی وصیت, حق کی تبلیغ. وتواصوا بالصبر, اور چوتھی دوا جو ہے اس نسخے کی صبر کی وصیت, صبر کی ترقی. صبر بھی حق میں, کتاب و سنت میں صبر بھی داخل ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا الگ سے ذکر کیا. جیسے عمل الصالحات میں عمل کا الگ سے ذکر کیا, جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی میں نماز عصر کا الگ سے ذکر کیا, اس کی اہمیت کے پیش نظر, ایسے ہی صبر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, اس کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر.
کیونکہ جب آپ وتواصوا بالحق پر عمل کریں گے تو صبر کا پکڑا رہنا لازم. بغیر صبر کے آپ وتواصوا بالحق پر عمل نہیں کر سکتے. ایک بے صبرہ انسان دین کی دعوت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا. آپ اگر دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو صبر کرنا ضروری ہے. کتنے انبیاء اسی دعوت دین کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے, کتنے سلف صالحین, کتنے صحابہ اسی دعوت دین کے نتیجے میں قتل کیے گئے, کتنا ظلم ڈھایا گیا, کتنا ستایا گیا, اور آج بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آج نہیں ہوتا. کہیں کہا جاتا ہے کہ مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ سارے علاقے کی لونڈی, جو چاہے وہ آتا ہے, اس کو کہہ دیتا ہے امام صاحب آج آپ نے نماز لمبی کر دی, آج چھوٹی کر دی, آج سو گئے تھے کیا. سوچئے اگر اس کا مزاج بھی ہم لوگوں کی طرح ہو جائے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کسی کے, تو مسجدیں سنسان پڑ جائیں گے. لیکن اس کے سامنے اس طرح کی دلیلیں رہتی ہیں کہ بغیر صبر کے آپ یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, اے بیٹے نماز قائم کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا کیا دعوت دین ہے. واصبر علی ما اصابک, اور اس راہ میں نیکی دعوت کا فریضہ انجام دیتے دیتے جو تکلیف مصیبت تم کو آئے صبر کرنا, کیونکہ صبر دعوت دین کا اساسی رکن ہے, بنیادی حصہ ہے. اس کے بغیر کوئی دعوت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا. آپ کسی کے سامنے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں, وہ سننے بڑی بات ہے, قبول کرنا تو دور کی بات, سن لے تو بڑی بات ہے. بہت سے لوگ سننے کو تیار ہیں, آپ پر جملے کسیں گے, آپ کو برا بھلا کہیں گے, اپنی ملا گیری مسجد میں رکھیے, اپنی داڑھی ٹوپی مسجد میں رکھیے, بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. آپ کو تکلیف ہو گیا, آدمی اس تکلیف کے نتیجے میں آدمی میں اب یہ کام نہیں کروں گا, لوگ سنتے نہیں, ناراض ہو جاتے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, نبی دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, کوئی جادوگر کہہ رہا, کوئی پاگل کہہ رہا, کوئی کاہن کہہ رہا, تکلیف ہوتی تھی. اللہ کہہ رہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہے, لیکن اللہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, وہ جو کہتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اچھے سے ان سے الگ تھلگ رہیے, لیکن دعوت کا کام کرتے رہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. تو یہ چار بنیادی باتیں نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دی. پہلا ایمان لانا, جو کہ علم کی بنیاد پر, بغیر علم کے نہیں ہوگا. تو پہلا علم, دوسرا عمل, تیسرا دعوت, اور چوتھا صبر. اور یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. ایمان لاؤ, عمل کرو, جو معلوم اس کو پھیلاؤ, اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کرو. اسی وجہ سے ایک دوسری مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم, کہ اگر لوگ اس مختصر سی سورت پر غور و فکر کر لیں, لوسعتهم, تو یہ چھوٹی سی سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہے. اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ سارے دین کا خلاصہ اور پوری زندگی کا خلاصہ اس مختصر سی سورت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو اس سورت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.